اب جو دشمن کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے ہم ذکر سید الشہداء سے نہیں ڈر سکیں گے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ذکر سید الشہداء تو رہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کربلا کیوں ہوئی تھی، سید الشہداء نے قربانی کیوں دی تھی۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، اور لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے لے کر چلے کہ وہ کربلا کا واقعہ سن رہے ہیں لیکن کربلا کو پیغام کو لینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب جب میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اب میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کربلا کا پیغام کیا ہے، اس پیغام کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ کربلا کے پیغام، ان میں جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ دین اسلام کا دفاع۔ پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، جو کچھ بھی آپ کا پیشہ ہے، شغل ہے، ذمہ داری ہے، آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے سب سے آگے آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ سید الشہداء کے پیغام میں سب سے بڑا ایسنس سمجھ میں آتا ہے۔ بس میری ذمہ داری یہ نہیں بن سکے گی کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں لگا رہا ہوں، میری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں اپنی خاندان کے اوپر اتنی توجہ دیتا رہوں کہ میری زندگی اسی میں ختم ہو جائے۔ پہلی ذمہ داری جو میری بنے گی وہ یہ کہ میں دین کے دفاع کے لیے کیا کرتا ہوں۔ اگر کہیں دین پر حملہ ہو رہا ہے اور میں کہوں کہ میں اپنی زندگی میں مشغول ہوں، میں کربلا سے دور ہوں، اس کا مطلب ہے میں کربلا سے نزدیک نہیں۔ اگر کوئی کربلا کا ماننے والا ہے وہ اپنی زندگی کا پہلا آبجیکٹو یہ بنائے گا کہ کوئی اللہ کے رسول کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف کام کرے گا تو دشمنی مجھ سے دشمنی کرے گا، میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ جو مشہور ترین جملہ ہے تمام زیارات کے اندر آتا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے امام جس سے آپ نے صلح کی میں اس سے صلح کروں گا، جس سے آپ نے جنگ کی ہے میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور سید الشہداء ان پیغامات کو بار بار دے رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے اس موقع پر آپ سے عرض کیا کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ سید الشہداء ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ مجھے 1400 سال ہو گئے شہید ہوئے ہوئے، لیکن اگر تم میرے جیسے ہو تو تمہیں میرا پیغام لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر تم میرے جیسے ہو تو تم میری طرح دین کا دفاع کرو، اگر تم میرے جیسے ہو تو تم دین کے اوپر آنے والی مشکل پہ صبر کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا بلکہ نکلنا اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری پر انجام دینا۔ بس سب سے اہم کام پر کربلا کے پیغاموں میں سے ایک پیغام دین اسلام کا دفاع ہے۔ اچھا، اب جو دشمن سازش کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ ہوگا کہ ذکر کربلا ہوتا رہے اور دوسری طرف سے دین مٹتا رہے اور کوئی دین کا دفاع نہ کرے۔ دشمن یہ چاہے گا کہ ایک ایسا ذکر ہوتا رہے جس میں دین کے اوپر کوئی توجہ نہ جائے، دین کی بات کوئی نہ کرے۔ تو مثال کے طور پر ذکر ہوتا رہے گا، وہ تاریخ میں بتاتے رہیں گے کہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ آج کے دور میں دین کو چیلنجز کیا پیش آئے ہوتے ہیں۔ یعنی میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں، بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، مثلا فرض کرو آپ کربلا کے میدان میں ہوتے، آپ کربلا کے میدان میں کھڑے، یہاں پہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پر ایک پہاڑی ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے، آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے پہاڑی کے اوپر اور یہاں کربلا کے میدان کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ حادثات یہاں پیش آ رہے ہیں، جو کچھ شہادتیں یہاں پیش آ رہی ہیں، آپ یہاں سے دیکھتے ہیں، یہاں لوگوں کو سناتے ہیں اور یہاں سب لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ ان کو بتاتے ہیں حضرت علی اکبر کیسے شہید ہوئے، حضرت قاسم علیہ السلام کیسے شہید ہوئے، لوگ رو رہے ہیں یہاں پر، اور آپ ان سے یہ نہیں کہتے کہ اے لوگوں وہاں سے اٹھو، جاؤ امام حسین کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کو رلائے جا رہے ہیں اس قیادت کو کہہ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہاڑی کو کراس کر کے ادھر جاؤ، اپنے مظلوم امام کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ خدا نہ کرے ہماری صورتحال یہ نہ بن جائے کہ ہم لوگوں کو رلاتے رہیں کہ ہمارے مظلوم امام کے ساتھ کیا ہوا، اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ اس مظلوم امام نے جان کس کے لیے دی تھی، کس دین کو بچانے کے لیے جان دی تھی۔ دشمن یہ چاہے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، کیوں؟
کیونکہ وہ پچھلے تمام اسٹیجز کے اندر ناکام ہو چکے ہیں. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسے اسٹیج کے اندر پہنچائیں لوگوں کو کہ ذکر کربلا ہو اور کربلا کا پیغام نہ رہے. اور میں نے عرض کیا کربلا کا پیغام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ تمہیں دین کا دفاع کرنا ہے. جو کوئی حسینی ہے وہ دین کا دفاع کرنے والا خود بخود بنے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. دوسرا پیغام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اہل بیت کی قیادت. سید الشہداء نے قربانی جو دی ہے، اگر غور سے کوئی دیکھے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور آج کا دن غدیر کے دن سے نزدیک بھی ہے، اتفاق ہے ایسا، لیکن اگر کوئی غور سے دیکھے تو میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ حسین، امام حسین قربان غدیر ہیں. امام حسین نے غدیر کی قربانی دی. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تو میں کہوں گا غدیر کی سب سے پہلی قربانی بی بی سیدہ نے دی، اور کربلا میں سید الشہداء نے غدیر کی قربانی دی. غدیر کیا ہے اور غدیر کی قربانی کیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل جب غدیر کا پروگرام ہوگا تو اس کو بھی اشارتاً عرض کریں گے، لیکن ابھی اس وقت گفتگو کرنے کی خاطر اس موضوع کی تکمیل کی ہے. ساتھ میں سب کو بتا دیں کہ 4:30 پروگرام شروع ہوتا ہے. کل کہہ رہے ہیں کہ 4:30 بجے پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا. غدیر کے حوالے سے پروگرام رکھ. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا سید الشہداء نے غدیر میں غدیر کی قربانی دی. کیوں غدیر کی قربانی دی؟ غدیر میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ امیر المومنین حاکم ہیں، امیر المومنین وارث ہیں میرے. یہ جو لوگ دنیا اسلام کے اندر اس وقت موجود تھے، کیا وہ امام حسین کا احترام نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ احترام کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک مشکل تھی، ان کا حاکم یزید تھا اور وہ اس غلط حاکم کے اوپر خاموش ہوئے بیٹھے تھے. سید الشہداء نے کہا کہ تم صرف میرا احترام کرنا چاہتے ہو تو میں صرف اپنا احترام کرنا کے خاموش نہیں ہوں گا. تمہیں ایک بات قبول کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ حکومت اور حاکمیت، امامت اور ولایت میرا حق ہے، میرے خاندان کا حق ہے. اور یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول نے اعلان کی تھی. یہ حاکمیت، امامت، ولایت سب امیر المومنین کا حق ہے. لوگوں نے اس سے انحراف کیا تھا، لوگوں نے بنی امیہ کے ہاتھ کو چوم لیا تھا. اس بات کے اوپر سید الشہداء نے مقابلہ کیا اور کہا کہ امامت اور ولایت ہمارا حق ہے. تو یہ جو سید الشہداء کی قربانی کی، اس کے پیچھے خود بخود ایک پیغام جا رہا تھا، وہ یہ کہ رہبری اور قیادت ہمیشہ صرف اہل بیت کا حق ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. بس اذان محترم، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی آئے زبان کے نام پر، قوم کے نام پر، وطن کے نام پر، کسی بھی طاقت کے نام پر حکومت بنانے کی کوشش کرتا ہے، میں آپ سے کہوں گا کربلا کا پیغام ہے کہ ہم یہ حکومت قبول نہیں کر سکیں گے. کربلا کا پیغام ہے کہ یہ حاکمیت صرف امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کا حق ہے، باقی سب کے سب غاصب ہیں. اور اس غصب کے اندر چاہے آج کی حکومتیں ہوں، چاہے پچھلے دور کی بنی امیہ اور بنی عباس ہوں، وہ سب برابر ہیں. لہذا اگر آج کوئی حکومت قائم کرتا ہے جس کی بنیاد طاقت کے اوپر ہوتی ہے، جس کی بنیاد فسق و فجور کے اوپر ہوتی ہے، جس کی بنیاد اسلام اور قرآن سے ہٹ کر ہوتی ہے، وہ اسی طرح غاصب ہے جیسے یزید ابن معاویہ غاصب ہے. اور سید الشہداء نے ان سب کا مقابلہ کیا. سید الشہداء نے ہم سے کہا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری اور ان کی قیادت کے اوپر چلنا، یہ تمہاری بنیادی ترین ذمہ داری. بس اعزائے محترم، مجھے اور آپ کو بھی اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں نے عرض کیا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کربلا کا ذکر کریں، اس کے پیغام پر توجہ نہ دیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اور میں ماضی میں کربلا میں رہیں اور اپنے حال میں حسینی نہ بنے. وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماضی کی کربلا یاد کرتے رہیں، لیکن ہمارے حال کے اندر حسینیت کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہ آئے. ہمیں یہ توڑنا پڑے گا. ہم سید الشہداء سے ماضی میں سیکھیں گے اور حال میں اپنے آپ کو حسینی بنائیں گے. اور کیوں ہم حسینی بنائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امامت کی ذمہ داری موجود ہے. ہمارے وقت کا امام ہے کہ جو سید الشہداء کی نسل طیبہ سے ہے،
اور وہ منتظر ہے اس بات کے کہ کتنے لوگ ہیں جو کربلا کے جیسے بن کر اپنے کردار کو انجام دیں گے. بس یہاں پہ جو ہمیں دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری اور ان کی قیادت وہ انسان کی ذمہ داری ہے. تیسرا پیغام جو خود بخود ہمیں ملتا ہے سید الشہداء کی اس شہادت سے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم اور جبر کے مقابلے میں قیام، جد و جہد. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور در حقیقت دین کے آفاقی ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام. جہاں کہیں بھی کوئی انسان ہوگا اس کی فطرت کے اندر ہی ہوگا کہ ظلم قبول نہیں کرے گا. آپ بچوں تک کے اندر ایسے ہی دیکھیں گے. اگر آپ ایک معصوم بچے کے سامنے بھی ظلم کریں گے، اس کے حق میں کوئی کوتاہی کریں گے، وہ بھی آپ کے خلاف احتجاج کرے گا. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان کی فطرت عدل کو قبول کرتی ہے اور ظلم کے خلاف جاتی ہے. اب ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مصلحتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس ظلم کو قبول کر لیں گے تو ہماری بہت ساری چیزیں بچ جائیں گی، لہذا فی الحال اس ظلم کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ہم انسانوں کے ساتھ مصیبت ہے. اور سید الشہداء نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جس کے خلاف تمہیں خاموش رہنے کی اجازت دی جائے. ظلم اگر تم دیکھو تمہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اور اپنے سطح میں جا کر ایک موقع آئے گا جب ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے اور تمہیں اپنی گردن کٹوانی پڑ جائے گی اور تمہیں اس کام کو کرنا پڑے گا چونکہ تم میرے ماننے والے ہو. یہ سید الشہداء کے پیغاموں میں سے تیسرا پیغام، ظلم اور جبر کے خلاف جہاد، جد و جہد، قیام کرنا. لہذا احسان محترم، میں اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہونے کے ناطے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کربلا ہمارے درمیان زندہ رہے اور کربلا کے پیغام ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، ہماری ذمہ داری بنے گی اگر ظلم کو دیکھتے ہیں کم از کم کام جو آپ کریں وہ اتنا کریں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ظلم غلط ہے. کم سے کم کام یہ کر لیں کہ آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ آپ ظلم کا انکار کر لیں. آپ نہیں کر سکتے ظلم کا مقابلہ اسلحے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، فرضاً نہیں کر سکتے، کم سے کم فکر اور دماغ سے تو کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے تو کر سکتے ہیں. مثلا میں اگر اس چھوٹے سے ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں جہاں پہ میرے سامنے چند لوگ موجود ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے ہتھیار اٹھاؤں اور ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گاؤں. کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ کہہ دوں کہ بھائی یہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے. اتنا تو میرے بس کے اندر ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر میں نے کہاں سے سید الشہداء سے سیکھا؟ پھر میں نے سید الشہداء سے کیا سیکھا؟ آپ کو سید الشہداء کا جملہ یاد ہے جو سید الشہداء نے کربلا میں شہادت سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا؟ عظیم الشان جملہ بنا. اس جملے میں سید الشہداء نے فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. فرمایا اگر تمہیں ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر اور تم دین کا کوئی خوف نہیں رکھتے اپنی زندگی کے اندر، اگر ان لم یکن لکم دین، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا کرو کم از کم فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اپنی دنیا کے اندر آزاد انسان بن کے دکھا دو. کم سے کم دنیا میں تو آزاد انسان بنو. دنیا میں کیوں بندوں کی غلامی کو قبول کرتے ہو؟ ابھی ہمارے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے؟ کوئی ہمیں نفس کی غلامی میں جکڑ رہا ہے، کوئی اپنی سیاست کی غلامی کے اندر جکڑ رہا ہے، کوئی اپنی طاقت کی غلامی کے اندر جکڑ رہا ہے. اگر ہم نے سید الشہداء کا نام لیا ہے تو کیا سید الشہداء کی آواز سنائی نہیں دیتی کہ دین کے نام پر نہ صحیح کم سے کم انسانیت کے نام پر زندہ ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ؟ تو کیوں اپنی نفسانی خواہشات کے اندر اتنے مر جاتے ہو کہ دوسرے انسانوں کے سامنے غلامی کا طوق اٹھانا پڑ جاتا؟ آزاد انسان بنو. جہاں سامنے والے کے پاس طاقت ہوگی، اس کے پاس بڑی بڑی اسلحے ہوں گے، لیکن کیا تم امام حسین کے ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اتنی طاقت نصیب نہیں ہوئی کربلا کے ذریعے سے؟ آج اگر میں دیکھتا ہوں مثلا اسرائیل ظلم کرتا ہے فلسطین کے اوپر اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اسرائیل کے خلاف بولا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو میں کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ پھر میں کربلا میں سید الشہداء کا ساتھ دیتا. آج تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہوا تھا.
ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں اسرائیل کے خلاف بولوں گا، امریکہ کے خلاف بولوں گا، دنیا کے ظالموں کے خلاف بولوں گا، کیا کر لیں گے وہ میرا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، مجھے جیلوں میں ڈالیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں کربلا میں ہوتا پھر تو نعوذ باللہ میں یزید کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، میں سید الشہداء کا ساتھ نہ دیتا، نعوذ باللہ تعالیٰ. کیونکہ اگر سید الشہداء کا ساتھ دیتا تو جو کچھ میرے سامنے ہونا تھا آج وہ نہیں ہوگا، وہ کہیں سخت تھا اس سے زیادہ. تو عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. کم سے کم احرارن فی دنیا کو، اپنی دنیا میں آزاد انسان بناؤ. مثلا ہم میں سے بعض کو کیریئر کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بولیں گے تو ہمارا کیریئر خراب ہو جائے گا. ہم میں سے بعض کو اپنی دولت کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے خلاف بولیں گے تو ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. ہم میں سے بعض کو اپنی سیکیورٹی کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے ہمارے ویزے کٹ جائیں گے، ہماری ریزیڈنس کینسل ہو جائیں گی. کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے پھر؟ کیا اتنی جرأت دکھاتے کہ اپنے شہروں کو چھوڑتے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں کھڑے ہوتے؟ انہی مصلحتوں کی خاطر اپنے گھروں سے نہ نکلتے، انہی مصلحتوں کی خاطر اپنے گھروں کے اندر دب کے بیٹھے رہ جاتے. اگر حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک آئے تو کیا کچھ قربان کیے بغیر آئے تھے؟ سید الشہداء ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ اور سید الشہداء کو مظلوم امام جو پردہ غیبت کے اندر ہے وہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم میرے جد امجد کے نام پر کہتے رہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، جن سے انہوں نے صلح کی صلح کریں گے، جن سے جنگ کی وہ جنگ کریں گے. تم میرے دور امامت کے اندر تھے، تم نے میرے کس دشمن سے جنگ کی؟ کون سے دشمن سے لڑے ہو؟ تو سید الشہداء کے فرزند ہم سے سوال کریں گے. اور سید الشہداء کا ایک اور انتہائی پیغام ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا، وہ یہ کہ اکیلا ہونا ہار کی نشانی نہیں ہے. آپ اکیلے کھڑے ہوں کسی جگہ کے اوپر، یہ اس کی نشانی نہیں ہے کہ آپ ہار گئے. شاید آپ اکیلے کھڑے ہوں، خدا آپ کو جتا دے گا. یہ وہ پیغام ہے جو ہر کمزور ترین انسان کو جلا دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے. مثلا کون سا سخت وقت آئے گا جو عصر عاشور سے بڑھ کر ہوگا؟ اس سے زیادہ مظلوم کوئی وقت آئے گا؟ یہ وقت تو کسی نبی پر بھی نہیں آیا تھا. ان تمام مظلومیتوں کے ساتھ سید الشہداء ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، تمہارا اکیلا ہونا تمہارے ہارنے کی نشانی نہیں ہے، خدا جتا دے گا. تم نے خدا کی خاطر اگر کام کیا ہے تو کبھی بھی ہارو نہیں. 30 سال پہلے 35 سال پہلے لبنان کی شیعت کن عالم سے گزر رہی تھی، کن مصیبتوں سے گزر رہی تھی. یہ فلسطین کے مظلوم عوام 30 سال پہلے 25 سال پہلے کس طرح اسرائیلیوں کے ہاتھوں ذلت و خواری میں مبتلا تھے. خدا نمتان نے ہماری آنکھوں کے سامنے انہی کمزوروں کو یہ طاقت دے دی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ سید الشہداء کا کارنامہ، اور سید الشہداء ہمت دیتے ہیں سب کو. مجھے یاد ہے جب یہ جنگ ہوئی تھی اللہ اور اسرائیل کے درمیان، اور سید حسن اللہ نے پہلی تقریر کی تھی جنگ شروع ہونے کے چند دنوں کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب بہت اچھا وقت ہے، اب ہم اپنے دشمنوں کو بتائیں گے کہ حسین کا ماننے والا جنگ کیسے کرتا ہے. نعرہ حیدری! وہ کھڑے ہوئے میدان کے اندر آئے، انہوں نے طاقت دکھائی. مختصر سا گروہ دنیا کی طاقتور ترین آرمیز کے سامنے کھڑا ہوا. سید الشہداء کا پیغام کیا کہتا ہے؟ اکیلے ہونے سے ہارو گے نہیں. ہمت ٹوٹ جائے تمہاری تب ہار جاؤ گے. اللہ پہ ایمان ختم ہو گیا تب ہار جاؤ گے. اکیلے ہونے سے نہیں ہارو گے. آپ اکیلے ہونے سے مت ڈرو. آپ چند آدمی ہو، اللہ کی خاطر قدم بڑھاؤ گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا سب کی سب شہید ہو جاؤ گے. کوئی پرواہ نہیں کرو، خدا انہوں تعالیٰ باقی رکھے گا. اور اس طرح دسیوں پیغامات ہیں جو کربلا کے پیغامات.